عبادت ہمارے مسیحی ایمان کی تجدید کرتی ہے، یسوع مسیح کی شاگردی میں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتی ہے اور ہماری ایمانی گواہی اور خدمت کے بلاوے کو تقویت اور مضبوطی عطا کرتی ہے۔ اور آج پاک جمعے کی یہ عبادت جس میں ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے تینوں گراؤنڈوں میں اور چرچ میں بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام مومنین بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس عبادت میں شامل ہیں، کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے انتہائی اہم دن ہے۔ یہ پاک جمعہ ہماری نجات کی تکمیل کا دن ہے، اس لیے آج ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہو رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پاک جمعہ کیوں مناتے ہیں؟ ہم پاک جمعے کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اور ہم پاک صلیب کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ بائبل مقدس ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہم ان بیتوں کو سمجھ سکیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ گڈ شیپرڈ، گڈ فرائیڈے، اچھا جمعہ، بہترین جمعہ، سارے جمعے جتنے بھی سال کے جمعے ہیں ان سے الگ اور منفرد جمعہ آج کا جمعہ ہے، اور اس لیے ہم اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ اچھا دن، اچھا مبارک جمعہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آج کے دن یسوع مسیح نے ہماری نجات کا کام صلیب پر قربان ہو کر مکمل کر دیا ہے، اور اچھا چرواہا ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی محبت کی انتہا ہے، اور محبت کی اس انتہا کو اس نے صلیب پر ہمارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اپنی بے پناہ محبت ہمارے ساتھ بانٹی ہے اور صلیب پر اس محبت کو دکھایا ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کا صلیب پر قربان ہونا خدا کی عظیم اور لازوال اور بے لوث محبت کو ہمارے لیے ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے ہماری نجات کی خاطر اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر قربان ہو۔ چرنی میں پیدا ہوتا ہے یسوع مسیح کی جو پہلی سانسیں ہیں، کچھ بائبل کے مفکرین کہتے ہیں، بیٹا جب دھیان سے سنے کلام کو، غور سے سنے کلام کو، سنے کے غور سے پوری توجہ کے ساتھ۔ خدا یسوع مسیح نے پہلی سانس کہاں لی تھی؟ بتائیں پہلی سانس کہاں لی؟ چرنی میں۔ بہت سے مفکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع نے پہلی سانس چرنی میں لی تھی اور آخری سانس صلیب پر لی تھی۔ حقیقت یہ ہے، سائنسی طور پر، بایولوجی کے طور پر دیکھا جائے تو یسوع کی پہلی سانس ماں کے بطن میں تھی اور آخری سانس صلیب پر۔ اس لیے آپ نجات کرتے ہیں، غور سے کلام کو سنیں۔ بڑا قیمتی وقت، بڑے اہم کام چھوڑ کر، نوکری چھوڑ کر، گھر کے کاموں کو چھوڑ کر پاک جمعے کی عبادت کے لیے آئے ہیں، تو یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب پوری توجہ کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں۔ آپس میں باتیں کرنے کے لیے ساری زندگی کرنا ہے، لیکن جو وقت خدا کو دیتے ہیں وہ خدا کے لیے وقت کریں اور پوری توجہ سے پاک کلام کو سنیں۔ بہت سے مفکرین ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پہلی سانس چرنی میں تھی اور آخری سانس صلیب پر تھی۔ میں یہ کہتا ہوں ایمان کے ساتھ، اور یہ سائنسی بایولوجی کی حقیقت ہے کہ بچہ جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو جب ماں سانس لیتی ہے تو بچہ بھی سانس لیتا ہے۔ اگر بچہ ماں کے بطن میں سانس نہ لے اور اس کو آکسیجن نہ پہنچے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا خدا یسوع مسیح کی پہلی سانسیں مقدسہ مریم کے پاک بطن میں تھیں اور آخری سانس جو ہے یہ پاک صلیب پر تھی۔ مسیح خدا میں پیارے بھائیو بہنوں، خدا نے اپنی بے پناہ محبت
ہمارے ساتھ صلیب پر بانٹی ہے۔ اور آج ہم پاک صلیب کی فتح پر غور کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے یہ یسوع کی فتح کو صلیب پر دیکھتا ہے، اس کے دکھوں میں فتح کو دیکھتا ہے کہ جی اٹھنے کے ساتھ بھی فتح ہے، کہ خدا یسوع مسیح تیسرے روز مردوں میں سے جاہ و جلال کے ساتھ جی اٹھا، وہ بھی فتح ہے۔ لیکن مقدس یوحنا انجیل نویس جو ہے وہ یسوع کے صلیبی دکھوں میں بھی یسوع کی فتح دیکھتا ہے کہ خدا یسوع مسیح فاتح مند ہے، اور اس کی جو فاتحانہ یروشلم میں اس کا داخل ہونا ہے، وہ اس دخول میں بھی فتح دیکھتا ہے، اس کے کوڑے کھانے میں بھی فتح دیکھتا ہے، اس کے مصلوب کیے جانے میں بھی اس کی فتح دیکھتا ہے، اور جب وہ صلیب پہ سرفراز کیا گیا ہے تو وہ اس عمل میں بھی اس کی فتح دیکھتا ہے۔ لہذا مقدس یوحنا یسوع مسیح کے دکھوں، اس کی مصلوبیت اور مصلوبیت کے بید میں داخل ہوتا ہے، اور اس بید کو وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے یسوع فاتح ہے صلیب پر بھی، اور ہر قسم کے دکھ اور تشدد کا شکار ہونے کے باوجود بھی وہ فتح مند ہے۔ اور یہی وہ بید ہے جس کو آج ہم سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر پکار کر کہا تمام ہوا، تو کیا تمام ہوا تھا؟ کیا تمام ہوا؟ کیا مکمل ہوا؟ کیا مکمل ہوا؟ کیا تمام ہوا؟ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری نجات کا کام مکمل ہوا جب خدا یسوع مسیح فتح کے ساتھ چلا کر کہتے ہیں تمام ہوا۔ خدا یسوع مسیح کے تجسم کا مقصد تکمیل کو پہنچتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا، تو یہ خدا یسوع مسیح سے متعلق پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس کے حق میں پیشن گوئیاں کی گئی تھی وہ تکمیل کو پہنچی ہیں، وہ تمام ہو گئی ہیں، وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی تکمیل کو پہنچی ہے، کہ یسوع مسیح کے صلیب پر مصلوب ہونے سے جو الفاظ تمام ہوا کی پکار ہے، للکار ہے، وہ کہتی ہے کہ بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کی تکمیل ہو گئی ہے، بنی نوع انسان کے گناہوں کے کفارے کی تکمیل ہو گئی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر کہتے ہیں تمام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کی تکمیل ہو گئی ہے، اور ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ جو ہے اس جنگ کی فتح کی تکمیل ہو گئی ہے، اور خدا کے ساتھ جو انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ تھا وہ رشتہ بحال ہو گیا ہے۔ وہ ملاپ، اس ملاپ کی تکمیل ہو گئی ہے جس ملاپ کو کروانے کے لیے یسوع مسیح عرش کو چھوڑ کر فرش پر آئے تھے، وہ مشن تکمیل ہو گیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو گئے ہیں، اور یہ ملاپ اور یہ رشتہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمام ہوا، تو وہ اس تکمیل کی بات کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، صلیب فتح کی علامت ہے۔ صلیب کس چیز کی علامت ہے؟ آواز نہیں ہے باجی، آپ باجی بچے نے نہ مارو کی ہو گیا۔ صلیب کس چیز کی علامت ہے؟ فتح کی علامت ہے۔ صلیب فتح کی علامت ہے، اور آج ہم غور کریں گے کہ پاک صلیب کی فتح کیا ہے۔ پاک صلیب کی فتح یسوع کی حلیمی اور فرما برداری۔ پاک صلیب کی فتح کیا ہے؟ یسوع مسیح کی حلیمی اور فرما برداری، یہ فتح ہے۔ تشدد کی نہیں، جنگ و جدل کی نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، جنگ و جدل کے ذریعے نہیں، بلکہ حلیمی اور فرما برداری میں یسوع فتح مند ہے۔ اور یہ پاک صلیب جو فتح کی علامت ہے، یہ یسوع مسیح کے اس بید کو ظاہر کرتی ہے، کیسے اس نے غلام کی ذات اختیار کر لی، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور وہ صلیب جو توہین آمیز موت کی علامت تھی، وہ صلیب جو حماقت کی علامت تھی، وہ صلیب جو ٹھوکر کی علامت سمجھی جاتی تھی، وہ ہمارے لیے
फख्र का निशान बन गई है। ये सलीब हमारे लिए निजात का निशान बन गई है। ये सलीब हमारे लिए नई जिंदगी का निशान बन गई है। ये सलीब हमारे लिए शिफा का निशान बन गई है और खुदा की कुदरत का निशान बन गई है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जो ईमान नहीं रखते उनके लिए सलीब जो है ये ठोकर का बायस है, लेकिन हमारे लिए खुदा की हिकमत और खुदा की कुदरत है। पाक सलीब, खुदा की हिकमत और कुदरत, दो बातें याद रखनी है आपने। पाक सलीब क्या है? पाक सलीब क्या है? खुदा की हिकमत और कुदरत, ये जात हुई है पाक सलीब पर आज के दिन। दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पाक सलीब क्या है? खुदा की हिकमत और कुदरत को ज़ाहिर करती है। मुकद्दस पौलुस रसूल का ये ईमान और ईमान का ये इकरार हमें दावत देता है कि हम इस पाक सलीब के भेंट में दाखिल हो। एक है सिर्फ एक वाकया को याद करना कि यानी जिसका मतलब है यीशु मसलूब हुआ, उसने दुख उठाए और सलीब पर उसने हमारे लिए अपनी जान दी थी। यह है याद करना उस वाकया को। लेकिन जब हम इसकी रूहानियत में उतरते हैं कि उसने क्यों हमारे लिए निजात दी, जब इस भेद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाक सलीब के भेद में दाखिल हो जाते हैं। मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस, पाक सलीब का भेद। जरूर है कि हम इस पाक सलीब के भेद में दाखिल हो। सिर्फ एक वाकया को याद नहीं करना, सलीबी मौत के वाकया को सिर्फ याद करने के लिए नहीं आए, सिर्फ उसको मनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम पाक सलीब के भेद में आज दाखिल होने के लिए आए हैं। और पाक सलीब के भेद में दाखिल होने का मतलब यह है कि हम खुदा की हिकमत को और खुदा की कुदरत को जानने की, समझने की और उस पर ईमान लाने की पूरी कोशिश करें, ताकि ये पाक सलीब हमारी जिंदगी को बामानी बना सके। सिर्फ लकड़ी की पाक सलीब की बात नहीं होगी, यीशु की मसलूबियत की बात हो रही है कि यीशु मसीह की मसलूबियत, क्रूसिफिक्स हमारी जिंदगी को, हमारे दुखों को, हमारी अजियत को, हमारी सलीबों को बामानी बना सके, बामकसद बना सके। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी सलीबें उठाकर चलते हैं। आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह की जिलाली सलीब हमारी सलीबों को कैसे बामानी, बामकसद बना सकती है। मसीह के नाम में प्यारे भाइयों बहनों, सलीब उठाकर यीशु के पीछे चलने का आपका शख्सी तजुर्बा कैसा है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो सलीब आप उठाकर चल रहे हैं, चाहे ये खानदानी जिम्मेदारियों की है, चाहे ये बीमारी की सलीब है, चाहे ये बेवफाई की सलीब है, दुखों की सलीब है, दुख और ये अजियत और ये सलीब किसी भी सूरत में हो सकती है। और जो सलीब आप उठाकर चल रहे हैं, आपने क्या कभी समझने की कोशिश की है कि आपका इस सलीब का उठाना और यीशु के पीछे चलना ये कैसा तजर्बा है? How is your experience of carrying your cross? जो सलीब आप उठाकर चल रहे हैं, सलीब उठाने का ये तजर्बा कैसा है? खानदान में अगर कोई आपका भाई या बाप बीमार है तो वो बीमारी पूरे खानदान के लिए सलीब हो सकती है, और जो शायद कमाने वाला है उसके लिए ज्यादा भारी सलीब हो सकती है, जो घर की जरूरियात पूरी करता है, जो अपने शायद माँ बाप या बहन भाई के लिए उनका इलाज भी करते हैं और घर का सारा सर्कट जो है, सारा निज़ाम जो है वो भी चलाना, ये एक सलीब हो सकती है। और आपका इस सलीब का उठाने का तजर्बा कैसा है, इस पर गौर करेंगे। मुकद्दस पादरी पियो फरमाते हैं कि जब आप महसूस करें कि आपकी सलीब बहुत भारी है और चलना बहुत मुश्किल है सलीब उठाकर, आप दूसरों की सलीब को देखिए, शायद उनकी सलीब आपकी सलीब से भारी है, तो वो कहते हैं कि फिर आप अपनी जान के लिए यानी अपने दिलो दिमाग के लिए राहत महसूस करोगे, तसल्ली पाओगे जब आप देखोगे कि दूसरों की सलीब आपकी सलीब से ज्यादा भारी है। फिर आपको महसूस होगा कि मेरी सलीब तो कुछ भी नहीं है, मेरी सलीब का वजन तो कुछ भी नहीं है। शायद खुदा ने आपको दो आंखें दी हैं और आप देखते हैं आपकी शख्स से, आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो अंधा है, नाबीना है, तो आपको महसूस होगा कि मेरी सलीब तो कुछ भी नहीं है। खुदा ने जब आपको दो टांगें दी हैं
جن پر آپ چل کر زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور جب آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کی شاید دونوں ٹانگیں نہیں ہیں, وہ ویل چیئر پہ ہے شاید, تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ میری سلیب پر کچھ بھی نہیں ہے, اس شخص کی سلیب زیادہ بھاری ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں, کینسر ہے, شوگر ہے, بے شمار ایسی بیماریاں ہیں. خدا نے آپ کو پرفضل زندگی دی ہے, اور جو نعمت, جو برکت خدا نے دی ہے, اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہنا. لہذا پاک سلیب ہمیں شکر گزار ہونا, شکر گزار رہنا سکھاتی ہے. اور پاک سلیب اور یسوع مسیح کے صلیبی دکھ جو ہے, یہ ہمارے دکھوں کو بامانی بنانا چاہتے ہیں. بشپ فلٹن شین وہ کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کے بغیر ایسٹر کا اتوار کا تصور ناممکن ہے. پہلے پاک جمعہ ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, ایسٹر سنڈے ہے, یعنی عید پاشکا کا اتوار. گڈ فرائیڈے کے بغیر ایسے ہی زندگی میں جو صلیب آپ اٹھا کر چل رہے ہیں, جو دکھ, تکلیف, بیماری ہے, جب تک آپ اس کے ساتھ رہتے نہیں, آپ تربیت کے عمل, تبدیلی کے عمل سے نہیں گزر سکتے. اس لیے بشپ فلٹن شین, امریکہ کے بشپ جو ہے, وہ مقدس قرار دیے جائیں گے بہت جلد. وہ یسوع مسیح کے دکھوں پر جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے زندگی کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا نہ کریں. بہت دفعہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جیسے یسوع نے کہا کہ ہو سکے تو اب آپ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. ہم بھی روزمرہ زندگی میں شاید یہی دعا کرتے ہیں کہ اس بیماری سے میں جلدی سے شفا مل جائے, جو مشکل پریشانی آئی ہے اس سے جلدی چھٹکارا مل جائے. بشپ فلٹن شین کہتے ہیں کہ نہیں, ایمبریس دس کراس, اس صلیب کو, چاہے یہ بیماری کی صلیب ہے, چاہے یہ صلیب بے وفائی کی صلیب ہے, کسی بھی خاندانی مشکل پریشانی کی صلیب ہے, اس کو گلے لگاؤ, اس دکھ کو, اس بیماری کو گلے لگاؤ, ایمبریس. تو یہ لمحہ جو ہے, دکھ کی صلیب کو گلے لگانے کا لمحہ, یہ آپ کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. یہ لمحہ پرفضل لمحہ ہو سکتا ہے. خدا آپ کو مضبوط بنانا چاہتا ہے, خدا آپ کو قوت دینا چاہتا ہے. اور جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں, صلیب اٹھا کر چلتے ہیں, وہی مضبوط انسان ہوتے ہیں. مسیح خدا میں میرے بھائیوں بہنوں, آئیے آج ہم اس بات پر غور کریں کہ جب کوئی صلیب کی گھڑی آتی ہے زندگی میں, چاہے یہ بیماری کی صورت میں ہے, چاہے یہ بے وفائی کی صورت میں ہے, چاہے غربت کی صورت میں ہے, چاہے یہ دکھوں کی صلیب ہے, بے روزگاری کی صلیب ہے, غربت کی صلیب ہے, جب ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں, یاد رہے صلیب کا تجربہ چھوڑے جانے کا تجربہ ہے. کہ جیسے خدا یسوع مسیح نے صلیب پر محسوس کیا جب وہ کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتانی, اے میرے خدا میرے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. بہت دفعہ دکھ کی گھڑی میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں, خدا کہاں ہے, اور اس کا جواب پاک صلیب ہے. جب آپ کے دکھ کی گھڑی طویل ہو جائے, جب بیماری کے جو دن ہیں لمبے ہو جائیں, آپ کو اندازہ نہیں پتہ کتنے سال اس بیماری کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی, اس لمحے پاک صلیب کو دیکھیں. ہر سوال کا جواب صلیبی دکھ ہے. جب دکھوں کی صلیب بھاری محسوس ہوتی ہے انسان کو, چاہے یہ صلیب بے روزگاری کی ہے, غربتی کی, تو انسان کے پاس اس آزمائش کا مقابلہ کرنے یا تو یہ آپشن ہے, تو یا کچھ لوگ اس آزمائش میں گر جاتے ہیں, یا تو گناہ میں گر جاتے ہیں, یا جرم میں گر جاتے ہیں. جب انسان مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, بے روزگاری یا غربت میں ہے, کسی بھی قسم صورت میں صلیب ہے, یا تو انسان گناہ کر سکتا ہے یا جرم کر سکتا ہے. تو پاک صلیب ہمیں قوت دیتی ہے کہ ہم ان دونوں آزمائشوں کی, گناہ کی بھی اور جرم کی بھی, اس کو شکست دیں یسوع کی صلیب کی قوت سے. یسوع کی پاک صلیب ہمیں قوت دینا چاہتی ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کے صلیبی راستے پر ہمیشہ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں اور اس کی شاگردی میں کامل ہوتے رہیں.
اس کی شاگردی میں بڑھتے رہیں. خدا میں ایسا کرنے کی توفیق دے.